نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عين العبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو جو بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اس میں ایک خاص وصف عبدیت ہے، عبد ہونا، غلام ہونا، اور اس عبدیت کا سب سے جو اعلیٰ فرد ہے، جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس عبدیت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک خاص مظہر وہ دعا کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے اس عبدیت کے مقام کو پایا ہے، اور آپ نے امت کو بھی بہت سے اوقات میں بہت سی دعائیں اور یہ چیزیں سکھائی ہیں، اور خود بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں اور مراحل پر اللہ رب العزت سے بڑی دعائیں کی ہیں اور قبول کروائی ہیں، اور امت کو بھی پھر تعلیم دی ہے کہ اپنے رب سے مانگے، اور رب نے بھی امت کی رہنمائی کے لیے دعاؤں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور بڑے عجیب انداز میں قرآن نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے کہ ہم اس سے مانگے دعا کریں، تو آپ ان کو کہیں آپ کا رب بالکل قریب ہے، آپ کا رب آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، آپ کا رب آپ کی پکار کا جواب دیتا ہے، جب بندے اس کو پکارتے ہیں اور بندوں کی پکار کا جواب دیتا ہے، وہ ان سے غافل نہیں ہے۔ بندہ جس لمحہ، جس آن، جس گھڑی، رات کی تاریکیاں ہوں یا دن کا اجالا اور روشنی ہے، کسی غار میں چھپ کر پکارتا ہے، کسی کھلے میدان میں پکارتا ہے، کسی جنگل میں پکارتا ہے، جب بھی پکارتا ہے اور رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور پھر اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا آپ میرے بندوں کو کہیں مجھ سے مانگا کریں۔ وہ رب بڑی عظیم ہستی ہے جو بندوں کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، خلاصہ۔ انسان جو عبادت اللہ کی بندگی کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، اس کا خلاصہ اور مغز فرمایا وہ انسان کے لیے دعا ہے۔ آج انسان بڑا غافل ہے، اس رب سے مانگتا نہیں ہے، اپنی حاجتیں اس رب کے سامنے رکھتا نہیں ہے، اس کو طریقہ کار نہیں آتا، اس کو انداز نہیں آتا، اس کو سلیقہ نہیں آتا، اپنے رب سے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں پوری کروانے کا اس کو ڈھنگ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ بندہ اپنے رب کو پکارے اور رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا کہ تمہارا رب کہتے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اگر تم نہیں مانگتے، پکارتے نہیں ہو اس رب کو، رب ناراض ہوتا ہے، تکبر کرتے ہو، عاجزی اور انکساری سے اس رب کو پکارتے نہیں بلکہ تکبر اور غرور کرتے ہو، سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا تمہارا رب اس بندگی پر تکبر کی وجہ سے، اس رب سے نہ مانگنے کی وجہ سے، عاجزی نہ کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے فرمایا چاہیے اپنے رب سے مانگا کرو، خوب گڑ گڑا کے مانگے، جب بھی موقع ملے، جب بھی انسان کی
کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بھی مصیبت میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے اپنے رب کو خوب پکارے۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا پروردگار ہے۔ وہ بڑی جلدی انسان کی سنتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ انسان جب اس رب کو پکارتا ہے، وہ رب بڑا خوش ہوتا ہے کہ بندے نے مجھے پکارا ہے، بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر لمحہ اس رب کو پکارا کرو، چاہے کوئی مصیبت یا حادثہ پیش آئے یا نہ آئے۔ خوشی کے لمحات میں بھی پکارنا ہے، غم کے لمحات میں بھی، جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی انسان پر پریشانی آئے، اس کو چاہیے اس رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اس رب کو پکارے، اس رب کے سامنے گڑ گڑا کے اپنی حاجت پیش کرے۔ وہ رب اس پر بڑا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کر کے کہتا ہے، تم تو کہتے تو یہ بندہ تکبر کرے گا، غرور کرے گا اور تجھ سے نہیں مانگے گا پروردگار، دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور اس نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی عاجزی اور انکساری سے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دیکھا جائے تو گویا دعا ہی عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے۔ گویا انسان کی عبادت کا خلاصہ، انسان کے لیے عبادت ہونا یہ اسی لیے ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے۔ آج انسان بڑا غافل ہے، اس رب کے سامنے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا ہے، اس رب سے مانگتا بھی نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کا ایک اچھا رویہ ہے کہ لوگوں سے جب ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ اچھی بات ہے، دوسروں کو بھی دعا کا کہیں، لیکن خود بھی تو انسان اپنے رب سے مانگے، خود بھی تو انسان اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرے، خود بھی انسان اپنے رب کے سامنے اس کو بتلائے یا اللہ میری یہ حاجت ہے۔ رب کو پتہ ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، لیکن خود بھی تو وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھے خود پکارے، میرے سامنے اپنی حاجت کو خود رکھے اور کہے کہ یا رب میری یہ ضرورت ہے۔ اور فرمایا کہ دعا میں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اللہ تو چاہے تو ایسا، نہیں، فرمایا یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، یا اللہ مجھے تیری ذات پر یقین ہے، مجھے تیری ذات پر بھروسہ ہے اور تیرے در سے ہی ہوگا اور کوئی در نہیں ہے، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، یا اللہ تو ہی میری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اس لیے فرمایا انسان کو چاہیے اپنے رب سے خوب مانگے، گڑ گڑا کے مانگے۔ اور بڑی عجیب بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں انسان کوئی بھی ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، انسان بار بار ان سے سوال کرے تو وہ بھی ناراضگی کا اظہار، چاند ایک بار کے بعد وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی سے سوال بار بار کریں، دوست سے سوال کریں، خاوند بیوی مثلا ایک دوسرے جتنے بھی رشتے ہیں، دنیا کے مالدار سے مالدار آدمی سے اگر چند بار سوال کر لیا جائے انسان اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے تو وہ بھی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی چڑچڑا پن اس میں آ جاتا ہے کہ بار بار مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن فرمایا اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ جب بندہ اس سے مانگتا ہے وہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور بندہ نہ مانگے تو وہ رب ناراض ہوتا ہے۔ جو دنیا والے مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، وہ رب کی ذات، وہ خالق اور مالک اور رازق ذات ایسی ہے، وہ انسان کی دعائیں سننے والی سمیع اور بصیر ذات ایسی ہے کہ وہ بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے کہ کب بندہ مجھ سے مانگے گا، میرے سامنے اپنی حاجت رکھے گا۔ اور فرمایا انسان کے لیے سب سے زیادہ مکرم اور عزت والی چیز وہ دعا ہے کہ جو انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اس رب سے اپنی حاجت مانگتا ہے۔ فرمایا یہ انسان کے لیے زیادہ عزت، احترام اور مقام اور مرتبے والی چیز دعا سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے رب سے مانگا کرے، خوب مانگا کرے، گڑ گڑا کے مانگا کرے، جس لمحہ، جس آن، جس گھڑی اس کی جو بھی ضرورت ہو اس رب کریم کے سامنے رکھ کے انسان اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کروائے۔ آج ہمارے پر مسائل، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں، لیکن انسان پھر بھی غافل ہے، پھر بھی توجہ نہیں ہے، پھر بھی اس کے رب کے سامنے گڑ گڑا کے مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ عام معمول میں بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لا تو نماز پڑھتے نہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بڑی غفلت ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں مانگی جاتی، بڑی جلدی سے آئے بڑی جلدی سے چلے جاتے ہیں، کبھی 2 رکعت نفل پڑھ کے حاجت اپنے رب کے سامنے نہیں رکھی۔ اور حضرات صحابہ کے زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ حضرات صحابہ تھوڑی سی نمک کی ضرورت ہے اس کے لیے 2 رکعت پڑھے اور رب سے مانگ رہے ہیں،
تسمہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی جو بھی اپنی حاجت ہے، چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی وہی اپنی طاقت اور بلبوتے پر نہیں، بلکہ اس کی بھی عاجزی اور انکساری اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تو میری یہ ضرورت پوری کر دے، اور پوری بھی تو کرتا ہے، کرنی بھی تو نے ہے۔ تو ہی میرا خالق، تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا رازق ہے کہ تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تیرے سوا کون کر سکتا ہے؟ دنیا کے تو کسی بڑے سے بڑے انسان کو بھی وہ خود جب محتاج ہے، مال اور اسباب والا کتنا کیوں نہ ہو، لیکن خود بھی وہ تو محتاج ہے، کھانے پینے کا، اپنی ضروریات کا وہ انسان محتاج ہے۔ اور اگر کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے تو وہ بت تو اور زیادہ محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ فرماتے تم ان سے مانگتے ہو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، یہ بتوں کے سامنے سے اگر مکی کوئی دانہ بھی اٹھا کر لے جائے، یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، تم ان سے مانگتے ہو، یا دنیا کے کسی انسان سے مانگتے ہو، یا کسی اور مخلوق سے مانگتے ہو جو خود محتاج ہیں۔ رب کی ذات تو کسی کے محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی بھی کے لیے اس کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بندوں کو اس کی ضرورت ہے، اور بندوں کو ہونی بھی چاہیے اس رب سے جو خالق مالک رازق ہے انسان کا، تو اس کو چاہیے اپنے رب سے ہی مانگے، ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی اس رب کو پکارے، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، خود اپنے لیے بھی انسان دعا کرے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ فرمایا انسان جب غیب کے لیے کسی جو انسان کے سامنے حاضر نہیں اس کے لیے دعا کرتا ہے، فرمایا فرشتے اس کے بارے میں اس دعا پر آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ اس لیے خود اپنے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، والدین کے لیے مانگے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے والدین کی تو ہی ان کی تربیت اور اس کا خیال رکھ، اس پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری بچپن کے اندر ہماری ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس لیے انسان کے پاس دعا ایک بہترین ہتھیار ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو پاس جو ہتھیار ہیں ان میں مومن کے پاس ایک بڑا ہتھیار، ایک بڑا تحفہ وہ دعا کا ہے کہ انسان دعا کے ذریعے اپنی مشکلیں حل کروا سکتا ہے۔ فرمایا اگر تم دشمن پر غالب آنا چاہتے ہو، اپنی ضرورتیں پوری کروانا چاہتے ہو، تو پھر فرمایا اپنے رب سے مانگا کرو، خوب مانگا کرو، تمہارے پاس ایک بہترین ہتھیار وہ دعا کا ہے کہ مومن کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے کہ اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے رب سے اپنی دعائیں قبول کروائے اور مانگنے کی عادت ڈالے انسان، اور اس کے لیے شرائط اور اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس سے قبل میں ایک ضروری بات عرض کروں۔ فرمایا انسان دعا مانگتا ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی لا تقنطوا من رحمت سے مایوسی تو نہیں ہے، اس لیے دعا مانگتا ہے انسان، کبھی اس سے کہتا ہے قبول نہیں ہو رہی اور وہ چھوڑ دیتا ہے، نہیں مایوس نہیں ہونا، یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہو انسان کو دعا مانگتے رہنی چاہیے، کسی دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ ایک دن مانگی، 2 دن مانگی، 3 دن مانگی، کہا بس قبول نہیں ہو رہی چھوڑ دی، نہیں، مانگتے رہیں جب تک نہیں قبول ہو رہی پھر بھی مانگتے رہیں۔ اس لیے تو فرمایا انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اپنی حکمت کے مطابق چاہتا ہے تو اس دعا کو اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہے، اگر وہ بہتر ہوتی ہے حکمت کے مطابق، کیونکہ انسان تو اپنی سوچ پر مانگ رہا ہوتا ہے، انسان تو اپنے دائرہ کار میں دیکھ کر، اپنے دائرہ کار میں سوچ کر، اپنی عقل کے مطابق جو اس کو اللہ نے سمجھ دیا اس سمجھ کے مطابق مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ یہ فلاں چیز دے دے، یہ فلاں چیز دے دے، لیکن اس کو تو پتہ نہیں ہے یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ میرے لیے اچھی ہے یا نہیں، میرے لیے خیر کا سبب ہے یا نہیں ہے، لیکن انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا انسان کو چاہیے اللہ سے دعا کرے، انسان مانگتا رہے، جب مانگتا ہے تو فرمایا اللہ اپنی حکمت کے مطابق چاہتا ہے تو فوراً اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر دعا قبول نہیں فرماتا، اگر حکمت کے مطابق اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ اپنی حکمت کے مطابق وہ قبول نہیں فرما رہا ہوتا، تو اس میں اللہ دوسری چیز فرمایا اس سے کسی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں۔ جو انسان کو تکلیف پہنچنی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنی ہوتی ہے، اللہ اس سے اس کو دعا اور مانگی ہے،
مانگ رب سے کچھ اور رہا ہے، اللہ نے وہ حکمت کے مطابق قبول نہیں کی اور اس کی وجہ سے رب نے اس کے بدلے میں اس سے کوئی تکلیف ہٹا دی، کوئی مصیبت ہٹا دی، کسی مصیبت سے بچ گیا، کسی تکلیف سے بچ گیا، کسی نقصان سے بچ گیا۔ مانگا اور ہے لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس سے تکلیف ہٹا دی، تو یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے انسان کے لیے۔ اس لیے فرمایا دعا مانگے حکمت پر قبول ہو جائے، نہیں تو اللہ اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہٹا دیتا ہے، کوئی مصیبت کوئی بیماری ہٹا دیتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں آنی ہوتی، لیکن انسان دعا مانگتا ہے، کوئی بھی دعا اللہ سے مانگ رہا ہے اپنی ضرورت اور حاجت کی، فرمایا تیسری چیز اللہ اس کو انسان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتے، آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بناتے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب انسان اپنے اعمال کی نیکیاں اور اس کو دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ میں نے اتنے اعمال کیے نہیں، اتنا اجر و ثواب۔ تو فرمایا اللہ رب العزت فرمائے گیا میرے بندے تو نے مجھ سے فلاں دعا مانگی تھی، میں نے اپنی حکمت کے مطابق تیری وہ دعا قبول نہیں کی، فرمایا اس کی وجہ سے میں نے تیرے لیے یہ اجر و ثواب لکھ دیا۔ تو نے فلاں دعا مانگی تھی، میں نے اپنی حکمت پر قبول نہیں کی، تیرے لیے یہ اجر و ثواب لکھ دیا۔ اور یہ گنتے بہت سے اجر و ثواب اللہ فرمائیں گے یہ دعائیں نہ قبول کی اور اس کے بدلے میں یہ عطا فرما دیا۔ تو فرمایا اس وقت بندہ کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، جو بھی مانگا تو کوئی بھی نہ ہوتی، اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں ذخیرہ بنا لیتا، آج مجھے اجر و ثواب مل جاتا۔ اس لیے انسان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تو بڑا شرم و حیا والا ہے، اللہ تو بڑی شرم والی، وہ حیا کرتی ہے انسان کے بارے میں، اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، ایسا مجھے گوارا ہی نہیں ہے۔ کہ جب بھی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میری ذات اس چیز کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے رب سے ضرور مانگے، حکمت پر قبول ہو جائے گی یا تکلیف ہٹ جائے گی یا اس کے لیے اللہ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیں گے، اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے رب سے مانگا کریں، اور مانگنے کے لیے کچھ شرائط اور ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے بڑی اور پہلی شرط ہے کہ انسان کا کھانا پینا رزق حلال ہونا چاہیے۔ جو دعائیں قبول ہونے کے لیے ایک بڑا سبب ہے انسان کے لیے کہ انسان کا لقمہ، انسان کا جو رزق انسان کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ انسان کے لیے حلال کا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے حلال نہیں ہے تو پھر بڑی مشکل ہے اس کے لیے، اس کا پینا، اس کا کھانا، لباس، یہ چیزیں حلال نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک انسان تھکا ہارا ہوا سفر سے آ رہا ہے، مانگنے کے بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور وہ یا رب کہہ کر اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، فرمایا اللہ اس کی دعائیں قبول بھی نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے رزق حلال انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان اس کی کوشش کرے کہ لقمہ حلال کا ہو، جو انسان کی دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑی اور اہم شرط ہے اور اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے کہ انسان کا رزق حلال ہونا چاہیے۔ حجاج بن یوسف جب تخت پر بیٹھا تو اسے وزیروں نے بتایا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، مستجاب الدعوات لوگ ہیں، جب بھی کوئی بادشاہ آتا ہے اور وہ ان کی بات نہ مانے یا ایسے حالات ہوں تو وہ بد دعا کرتے ہیں کہ اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، وہ آدمی کی گویا کہ حکومت ہی ختم ہو جاتی۔ حجاج نے کہا ٹھیک ہے سب کو بلا لو۔ سارے ان بزرگوں کو مستجاب الدعوات لوگوں کو بلایا گیا اور ان کی دعوت کی۔ جب دعوت کھلا دی ان کو کہا جاؤ آپ جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام کا چلا گیا ہے، اب تم میرے خلاف جتنی بھی بد دعائیں کرو کوئی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے رزق حلال یہ بنیادی چیز ہے کہ کھانا پینا اور انسان کا لباس وہ انسان کے لیے حلال ہونا چاہیے۔ پھر مانگنے کے اندر انسان میں عاجزی اور انکساری، کہ اللہ کے حضور انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے، ان آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے عاجزی اور انکساری کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا۔ ہاتھ اٹھانا یہ دعا کے آداب میں مستقل ادب ہے کہ اللہ کے حضور عاجزی کی ایک صفت ہے انسان کے لیے، اور بہترین صفت ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا مانگے۔ پھر دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان،
اللہ کی تعریف کرے خوب، اللہ کی جس زبان میں اس کو جو زبان ہے اس کی اس زبان میں کرے. ضروری نہیں کہ عربی زبان ہے اس کی تو وہ عربی نہیں آتی تو وہ اور زبان میں نہیں کر، نہیں، مقصود اللہ کی حمد و ثنا ہے. اگر پشتو اس کی زبان ہے تو وہ پشتو میں اللہ کی تعریف کرے. اگر سرائکی ہے اور اس کو سرائکی میں رب کی تعریف آتی ہے وہ اللہ کی تعریف سرائکی میں کرے. رب تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ شکلوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. تو جس زبان میں ہو سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و ثنا، خوب تعریف کہ اللہ تو ہی ہے میری دعاؤں کو قبول کرنے والا. خوب عاجزی اور انکساری سے اللہ کی تعریف بیان کر. پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام. بہت بڑی نعمت ہے. فرمایا دعا کے شروع میں اور آخر میں جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے تو فرمایا درود شریف تو اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، جب وہ قبول ہو گیا تو اللہ درمیان کی دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے. اور حدیث میں فرمایا اگر درود شریف نہ پڑھا جائے تو فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے، معلق رہ جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں ہے. اس لیے فرمایا تو دوسرا اس کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا جائے. پھر انسان اپنی حاجت کے لیے خوب رب کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت کا سوال کرے اور بھی دوسروں کے لیے بھی دعائیں مانگے. کوشش کرے کہ انسان اپنے لیے پوری امت کے لیے دعائیں مانگے جس وقت بھی اس کو موقع ملے. اور کچھ اوقات ایسے ہیں جو قبولیت کے اوقات ہیں، ان اوقات کی بھی رعایت رکھتے ہوئے انسان دعا مانگے. خصوصاً تہجد کا وقت جو اللہ کے بالکل قرب کا وقت ہے کہ اللہ کی طرف سے گویا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا، کوئی ہے اپنے مسائل حل کروانے والا، رزق کے مسائل حل کرانے والا. کوئی بھی ضرورت کسی کی فرشتے کی طرف سے گویا اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کر رہے ہیں. تو تہجد کا وقت انتہائی انسان کے لیے اللہ کے ساتھ قرب کا وقت ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری اور رب کے حضور گڑ گڑا کے مانگنے کا وقت ہے. اس کے ساتھ دوسرا اہم وقت فرض نماز کے بعد کی دعا ہے کہ فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. آج ہمارے ہاں نماز نہیں، اگر نمازی ہیں تو ان کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. نماز پڑھی اور فوراً مسجد سے نکل گئے. نہیں، مانگیں امام کے ساتھ، اس کی دعا پر آمین کہیں جو امام مانگ رہا ہے. خود اپنے الفاظ میں اپنے رب سے مانگیں، اپنی ضرورت اس رب کے سامنے پیش کریں. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. اذان اور اقامت کا وقت جو ہے، اذان ہوئی ہے اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اقامت تک کا جو وقت ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تلاوت کے بعد جب بھی انسان تلاوت کرے اس کے بعد اللہ کے سامنے کچھ دیر ضرور دعا کر لیں، وہ بھی قبولیت کے اوقات میں سے ہے. انسان طواف بیت اللہ کر رہا ہے اس میں بھی وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ملتزم کے پاس ہے، حتیم کے اندر ہے، جی صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے، صفا پر ہے، مروہ پر ہے، صحیح کے دوران ہے، جی منا میں، مزدلفہ میں، عرفات کا میدان، یہ ساری قبولیت کے اوقات ہیں. اور پھر جمعے کا دن یہ بھی انسان کے لیے قبولیت کی گھڑیوں میں سے ہے. فرمایا جمعے کے دن ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. اس میں بڑے اقوال ہیں محدثین کے، تو اس میں سے سب سے بہترین اور دو قول جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ راجح. وہ ایک قول یہ ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھتا ہے خطبے کے لیے تو اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے کا وقت جتنا جو یہ وقت ہے اس میں انسان دعا کرتا ہے تو یہ قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے. لیکن اس میں اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اس میں دعا امام جب خطبے میں ہو تو دعا صرف دل میں کی جا سکتی ہے، ہاتھ اٹھا کر یا زبان کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے. جیسے امام دو خطبوں کے لیے بیٹھتا ہے، دو خطبوں کے درمیان، تو اس میں بھی درمیان کا جو وقت ہے اس میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو علماء نے مکروہ اور ناپسندیدہ لکھا ہے. اس میں بھی دعا ہاتھ اٹھا کر نہ ہو، دلی میں دعا کرنی چاہیے. اسی طرح بقیہ جو وقت ہے اس میں بھی انسان کوشش کرے دل میں اپنی دعائیں، اللہ تو انہ علیم بذات الصدور ذات ہے، وہ تو دلوں کے بھید جان رہی ہے، وہ انسان کے دل کے راز بھی جانتی ہے کہ انسان مجھ سے کیا مانگ رہا ہے. تو یہ انسان کے لیے ایک گھڑی ہے. اور دوسری فرمایا جمعہ کا دن عصر کی نماز سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک یہ وقت بھی قبولیت گھڑیوں میں سے ہے. اس لیے ہمارے اکابر کے بعد سے لے کر گویا مغرب تک کا جو وقت ہے جمعے کے دن، اس کو بھی وہ
اچھے کاموں میں اور گویا دعا میں، ذکر، عبادت میں لگاتے ہیں۔ اس لیے ان اوقات میں انسان کو چاہیے اوقات کی بھی خیال رکھیں، اوقات کے علاوہ انسان جو شرائط ہیں ان کا بھی خیال رکھے، اور پھر اللہ کے حضور انسان کو چاہیے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنے کی عادت ڈالیں۔ دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی انسان کو عادت ہے اور انسان سمجھتا ہے میری ضرورت وہاں پوری ہوتی ہے، حالانکہ جو اصل جگہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے وہ اللہ کا در ہے۔ وہ انسان کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ سب سے بہترین در ہے جہاں سے اصل قبولیت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے ان شرائط کا بھی لحاظ رکھے، آداب کی بھی رعایت رکھتے ہوئے، دعا کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میرا رب میری دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں، یا اگر اللہ تو چاہے تو قبول نہیں، فرمایا یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تو ہی دعائیں قبول فرماتا ہے، میں تجھی سے مانگ رہا ہوں اور تو ہی قبول فرمائے گا، تیرے سوا کوئی قبول فرمانے والا نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب دعائیں مانگی جائیں گی، شرائط اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے دعائیں مانگی جائیں گی، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو جہاں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آداب کی، ان شرائط کی رعایت رکھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔